آواز بلند صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، بولیے اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ بولیے اللہ کرم اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، ہے بت سے ہر ایک گردن خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا گھر دیکھے، تیرے گھر آئے، تیرا گھر دیکھے، اسباب کو ایسے فہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، سبحان اللہ، اور پیار سے کہیں، سب مل کے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد فی اولی کلامنا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد فی اوسطی کلامنا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد فی آخری کلامنا۔ میرے پیارے آقا درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے، ہمیں چاہیے اسے یاد کرے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آپ لوگوں نے الحمدللہ پورے مہینے بھر میدان میں آ کر تراویح کا اہتمام جو کیا گیا تھا اس میں آپ نے شرکت فرمائی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح نمازوں کا پابند بنائے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ جو ننھے بچے الحمدللہ جنہوں نے روزانہ آ کے تراویح میں شرکت فرمائی ہے، آپ لوگ اسی طرح نمازوں کی پابندی کرتے رہیں گے، اسی طرح آپ لوگ جو ہے نمازوں پر عمل کرتے رہنا انشاءاللہ ہم کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب دعوت سخن دعا میں علامہ مولانا حافظ و قاری بلاؤ مہمانوں کو اندر سے، سائلنٹ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ اس کو بیٹا ذرا صحیح کر، اس کا ایسا پھرے گا، ڈھیلا کا نہیں ہوگا، ٹائٹ ہے جان، اگر یہ گھوم گیا تو اسٹینڈ، ہاں ایسا، اوکے اب صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار روح فدا امی وابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔
اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود شریف پڑھیں آپ لوگ. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس کے حبیب کے صدقے میں ہم آپ یہ ننھے ننھے بچے گزشتہ غالباً 3 سال سے یہاں قرآن کریم کو تراویح میں سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور ان کا امام بھی ان کا ہم عمر ہوتا ہے. رمضان کا قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. اسی ماہ مکرم میں جہاں روزے فرض کیے گئے، قرآن کریم کو بھی تدریجاً نازل کیا گیا. تھوڑا بچے لوگ 5-10 منٹ میری بات سن لو، ابھی بھی آپ کے مہمان بولیں گے. اللہ رب العزت کی یہ کتاب جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، زمانے کے حالات، زمانے کے تغیرات، سرد و گرم، بدلتا ہوا ماحول، بدلتے ہوئے ادوار، بدلتی ہوئی قومیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں ان میں تغیر و تبدل، الٹ پلٹ، ہیر پھیر، اونچ نیچ، یہ سب واقع ہوتی رہتی ہے. دنیا کی کوئی کتاب یا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جس میں وقت کے تحت تبدیلی نہ کی جاتی ہو، الا ماشاء اللہ. یہ وہ عظیم ترین کتاب ہے جس کو ہاتھوں میں پکڑ لینے کے بعد، اس کے اصولوں کو دل میں اتار لینے کے بعد، نہ آپ کہیں ذلیل ہو سکتے ہیں، نہ کہیں رسوا ہو سکتے ہیں، نہ کہیں شرمندگی آپ کو ہو سکتی ہے. مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں، ان کی تنزلی کے اسباب میں، ان کے زندگی میں نیچے اتر جانے کے اسباب میں بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم سے اپنا دامن دور کر لیا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال اور کچھ ماہ میں تدریجاً آہستہ آہستہ نازل کیا گیا. 23 سال میں مکمل ہونے والی یہ کتاب، جو اس زمانے میں جیسی موجود تھی آج بھی ویسے ہی موجود ہے. دنیا کی ہر کتاب حالات کے تحت ضائع ہو جانے کے سبب، یا اس کے ماننے والے یا اس کو گلے لگانے والے
اس میں تحریف، اس میں بدل، اس میں آگے پیچھے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ وہ کتاب ہے جو جب سے اتری ہے اور آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونے والی. یہ ایسا عظیم اور لافانی معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو آدمی کی عقل میں نہ آئے، جس کی کوئی توجیح، کوئی تشریح، کوئی تعویل نہ کی جائے. عقل جس بات سے سمجھنے میں قاصر ہو جائے اسی کا نام معجزہ ہوا کرتا ہے. قرآن بھی ایک ایسا ہی معجزہ ہے، اور انبیاء کرام معجزے لے کر کے آئے تھے. بہت سارے نبیوں کو بہت سارے معجزات حالات کے تحت اللہ رب العزت نے عطا فرمائے تھے. حضرت داؤد کا خصوصی معجزہ تھا کہ آپ لوہے پر، لوکھنڈ پر اپنا ہاتھ لگاتے، لوہا نرم ہو جاتا، جس طرح چاہتے موڑ دیتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ ساتھ ہی ساتھ چرند پرند ایسا ماحول بن جاتا کہ ایسا لگتا کہ ان کے ساتھ ساری دنیا تسبیح و تہلیل میں مصروف ہے. اللہ نے جو حکومت عطا فرمائی اس کا کوئی ثانی، اس کا کوئی بدل پھر سلیمان علیہ السلام جیسا کوئی نہ پیش کر سکا. معجزے ان کے ساتھ آئے، ان کے ساتھ رخصت ہو گئے. معجزے ان کے ساتھ آئے، ان کے ساتھ ختم ہو گئے. معجزے نبیوں کو دیے گئے، معجزے ان کے جب تک وہ دنیا میں ظاہری حیات سے موجود رہے ان کے ساتھ ان کے معجزے بھی رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ لے کر کے نہیں، معجزہ بن کر کے تشریف لائے تھے. منہ مبارک سے لے کر تلوہائے ناز تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ تھے. اور اس میں سب سے بڑا معجزہ جو آپ کا ہے آج، جسے آپ ظاہری شکل میں دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، وہ قرآن کریم ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے نگاہوں سے، اور یہ قیامت تک باقی رہ جانے والا معجزہ ہے. آنے والی نسلیں، آنے والا دور، آنے والا زمانہ، آنے والی قوم نئی نئی ایجادات کے باوجود یہ ایسی عظیم کتاب ہے، معلومات کا ایسا خزانہ ہے کہ ساری معلومات اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیا کرتی ہے. عظیم ترین کتاب، لافانی کتاب، نہ بدلنے والی کتاب، باقی رہ جانے والی کتاب، کاغذ کی محتاج نہ رہنے والی کتاب، سینوں میں اترنے والی اور سینوں میں چھپنے والی یہ کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہے گی. اور اس کی مثال آپ کے سامنے پچھلے 3 سال سے وہ حافظ بچہ آپ کو قرآن کریم سنا رہا ہے. آپ محسوس کر سکتے ہیں انسان کا دل جو ہوتا ہے نا، دل اس کے باڈی کے حساب سے ہوتا ہے. مٹھی بھر، ہر آدمی کا دل اس کی مٹھی کے حساب سے ہوتا ہے. اس کی مٹھی جتنی بڑی ہے اتنا ہی بڑا اس کا دل ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں قرآن کریم کے مختلف نسخے ہیں. کوئی نسخہ ایسا ہے میرے خیال میں کہ 10 صفحے 10 ورق میں پارہ ختم ہو جاتا ہے. کوئی نسخہ ایسا ہے کہ 14 ورق میں ختم ہو جاتا ہے. بچے جیسا بھی حفظ کرتے ہیں وہ جس میں بھی حفظ کرتے ہیں. لگ بھگ 600 یا 848 پیج یا 648 پیج کی یہ کتاب ہے جو عام عمومی شکل میں قرآن کریم جو آپ کے ہاتھوں میں رہتے ہیں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے بڑے آدمی کا دل ذرا زیادہ بڑا ہوگا، لیکن یہ 10-12 سال کا بچہ جو آپ کے سامنے قرآن کریم پڑھ رہا ہے، تراویح میں پڑھ رہا ہے، اس کا دل کتنا بڑا ہوگا. آپ محسوس کریں، ٹھنڈے دل سے بستر پہ جا کر کے سوچنا آپ کہ اس کا دل کتنا بڑا ہوگا. 648 پیج کی یہ کتاب اگر مجھ جیسے 66 سال کے آدمی کے سینے میں محفوظ ہے تو 13 سال کے بچے کے سینے میں بھی یہ قرآن محفوظ ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں ساری دنیا کی کتاب بدلی جا سکتی ہے
قرآن ایک ایسی کتاب ہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا، اور عجیب و غریب انداز ہے اس کا کہ ساری دنیا کی کتابیں اپنے محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے وجود میں باقی رہنے کے لیے کاغذ، سیاہی، پینسل اور جدید طریقے جو بھی ہیں ان کی محتاج ہو، قرآن ان کسی چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ جیسا 1400 سال پہلے تھا آج بھی ہے، انشاءاللہ قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ قرآن کریم کے بہت سارے معجزات میں آپ کو بس ایک دو معجزے اس کے بتلاؤں، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ آج جدید سائنس اپنی پوری ترقی کے ساتھ 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں ہم جی رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے اس دور میں علم سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، لوگ چاند پہ کمندے ڈال رہے ہیں، لوگ سورج کو مسخر کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ زمانے کا یہ حال ہے کہ سمندر کی تہوں میں، سمندر کے موجوں کے نیچے جو پراسرار پوری دنیا موجود ہے اسے بھی کھنگالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ترقی پتہ نہیں زمانہ کتنا آگے جائے گا۔ نیٹ کی اس دنیا میں 5G 4G اور اس سے آگے پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں پہنچ جائیں گے، لیکن جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرو گے کہ یہ چاند کی تسخیر کی باتیں کرنے والے ہیں، یہ سورج پر کمندے ڈالنے والے کی باتیں کرنے والے، بہت پہلے کسی امی پر یہ قرآن اترا اور اس نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ہم نے تمہارے لیے سورج کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے چاند کو بھی مسخر کر دیا ہے۔ دوسرا معجزہ قرآن کریم کا وہ ہے کہ اس کا جواب آج تک نہیں پیش کیا جا سکا۔ جواب کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی کتاب دنیا میں کوئی نہ اس وقت اس کی مثال پیش کر سکا تھا، نہ آج کوئی پیش کر سکتا ہے، نہ قیامت تک پیش کر سکتا ہے۔ آپ کو ایسے آسانی سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے بیچ جب اپنی نبوت کا اعلان کیا اور قرآن کا یہ دعویٰ کہ اس کے مثل ایک سورت بناؤ یا ایک آیت بناؤ یا اس جیسی کوئی سورہ بنا کر کے لے آؤ، آپ جانتے ہیں کہ اگر اس زمانے کا عرب، اس زمانے کے فصحائے عرب، اس زمانے کے عظیم ترین زبانوں کے عالم، مکہ کی سرزمین، دور جاہلیت والی زمین، لیکن اس کے بعد بھی انہیں اپنی زبان پر اتنا ناز تھا کہ ساری دنیا کو وہ گونگا بولتے ہیں اور اپنے آپ کو بولنے والا کہتے ہیں۔ عرب کا مطلب ہی بولنے والا ہے، عجم کا مطلب ہی گونگا رہنے کا ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے جو دعویٰ کیا گیا کہ اس کے مثل آپ کچھ بنا کر کے لے آؤ، آپ سوچو کہ اگر وہ قرآن کریم کے مثل کوئی سورت بنا لاتے یا کوئی کتاب ویسی پیش کر دیتے تو کیا اسلام اس ماحول میں باقی رہ جاتا؟ کیا اس زمانے میں اسلام کا وجود قائم رہ جاتا؟ اس لیے کہ دعویٰ تو یہی تھا اس کے مثل کچھ بنا کر کے لے آؤ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، پورا عرب اکٹھا ہو کر، آج کے زمانے کے عرب اکٹھا ہو کر، آج کے زمانے کے ماہرین زبان اکٹھا ہو کر اس کے مثل سورہ کوثر کی بھی مثال نہیں لا سکتے۔ سورہ کوثر کی بھی مثال ہے، اور صرف ایک بات سورہ کوثر کی بتاؤں آپ کو۔ سبع معلقہ بہت بڑی عرب زبان میں اہل عرب اپنے اچھے اشعار خانہ کعبہ کے دروازے پہ لکھ کے لٹکا دیتے تھے، مہینوں لٹکے رہتے، اپنی اپنی شاعری کا فن، اپنی اپنی زبان کا فن، ندرت بیان، حسن کلام، اظہار بیان، نشست الفاظ کی نشست و برخاست، ایک سے ایک ماہرین عرب جن کے کلام خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکائے رہتے تھے۔ کسی نے اس زمانے میں سورہ کوثر کو خانہ کعبہ پہ لکھ کے لٹکا دیا۔ 3 آیتوں والی مختصر یہ سورہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے یہ آیتیں لٹکائی گئی لکھ کر، تو فصحائے عرب میں صہبان نام کا بڑا مشہور شاعر تھا، بہت سے کلام کو جانتا تھا، اس کے شاعری کا یہ عالم تھا، علماء جانتے ہوں گے یہاں بیٹھے ہوئے لوگ، کہ اتنا تیزی سے وہ شعر کہتا کہ ایک بچے کو ایک شعر کہتا، دوسرے بچے کو دوسرا شعر کہتا۔
آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا تیز ترین آدمی تھا، زبان کا ماہر تھا۔ جب قرآن کریم کی آیت اس نے خانہ کعبہ کے دروازے پر دیکھی کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جانتے ہیں اس کے آگے اس نے ایک جملہ اور لگایا، لیس ھذا بکلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اگر انسان کا کلام ہوتا تو صاحبان اس کا جواب ضرور خانہ کعبہ پر لکھ کر کے لٹکا دیتا۔ آپ اسی سے قرآن کریم کی معجزات کا اندازہ کہ بے پناہ معجزے ہیں قرآن کا، جس کا جتنا دامن ہے اتنا سمیٹ لے، جتنا اس میں گم ہو جائے اسے اتنا ہی ملتا چلا جائے گا۔ عجیب طریقے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور عجیب بات ہے کہ اس کے حفاظت کرنے کا ذمہ جن لوگوں کو دیا گیا ہے آپ اپنی زبان میں انہیں حافظ کہا کرتے ہیں۔ عجیب و غریب انداز ہے یہ۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو قرآن کریم کا علم دیجیے۔ میرے پاس ٹائم نہیں تو میں بتاتا، ترکی والے ہیں نا، ترکی، آج آپ بہت ترکی والوں کو سنتے ہیں، جانتے ہیں ان کے اوپر کیا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ ترکی والے عربی پڑھنا ہی نہیں جانتے، برسوں تک، 50 اور 70 برس تک عربی بینڈ تھی ترکی کے اندر، قرآن کریم بینڈ تھا ترکی کے اندر، لیکن آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ان کے بچے قرآن کریم کے حافظ ہیں، حیرت میں پڑ جائیں گے آپ۔ وہ آپ ان کے سامنے عربی لکھ کر کے رکھ دو، پڑھ نہیں پائیں گے، لیکن قرآن بولو پڑھنے کے لیے، وہ قرآن کو پڑھنے لگتے ہیں، اس کے حافظ ہیں۔ کیسا انداز ہے حفاظت کرنے کا۔ دنیا نے ماسکو میں آج بھی قرآن بینڈ ہے، وہاں نہیں لے جا سکتے، لیکن ہزاروں حافظ ماسکو کی سرزمین پر موجود ہیں جو قرآن کریم کا لاہوتی نغمہ پوری دنیا میں بکھیر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اس کے حفاظت کا کہ آج ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے، نہ جانے کتنے ہندوستان کے اندر لاکھوں حافظ موجود ہوں گے جن کے سینے میں یہ قرآن موجود ہوگا۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف راغب کیجئے، اپنی نسلوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف۔ ضروری ہے کہ دنیا کا علم آپ سیکھیں، اس سے قرآن نے کبھی منع نہیں کیا ہے، کبھی علم کے حصول سے اسلام نے آپ کو روکا نہیں ہے، لیکن خدا را جہاں بہت سا ٹائم آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں لگانے میں صرف کرتے ہیں، دینی تعلیم میں بھی لگانے میں صرف کیجیے، اور بالخصوص قرآن کریم کے علم میں لگانے میں صرف کیجیے۔ یاد رکھیے، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر زاویے میں، زندگی کا کوئی بھی اینگل ہو، زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، قرآن کریم آپ کو وہاں موجود نظر آئے گا، اور بچے اگر اسے سیکھیں گے، اسے پڑھیں گے تو ان کا آج بھی محفوظ رہے گا اور کل بھی محفوظ رہے گا۔ آپ جانتے ہیں آج کتنی سازشیں چل رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آج کا کیا حال ہے، 30 سال بعد آنے والا زمانہ اور کیا ہو جائے گا آپ جانتے ہیں۔ آپ نے کبھی ٹھنڈے دل سے محسوس کیا کہ یہ انٹرنیٹ کا سیلاب پوری دنیا کو اپنے اندر بہا لے جائے گا اگر آپ نے ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا؟ یہ چینلز کی بھرمار آپ کے گھروں کے اندر گھس کر آپ کے دین پر ڈاکہ ڈالنے کی پوری طرح سے کوششیں ہو رہی ہیں، یہ پوری طرح سے آپ کو بہا لے جائے گا اگر آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اس طرف راغب نہیں کیا۔ آپ سوچتے ہیں کہ پڑھ کے کیا کرے گا یہ بیٹا؟ 2 منٹ یہ پڑھ کے کیا کرے گا؟ یہ دل کا درد ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں۔ کیا کرے گا؟ مسجد کا مؤذن بن جائے گا؟ قرآن کریم کا حافظ اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ مسجد کا امام بن جائے؟ خدا را اس کو محسوس کیجئے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ جب یہ پڑھتا ہے نا آدمی، اللہ کے رسول کے کتنے شاگرد ہوئے قرآن کریم کے؟ پوچھو ان علماء سے۔ ایک امی نبی، ایک امی معلم کائنات، اور ایک قرآن کریم جس کو پڑھایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسجد نبوی میں پڑھنے والے ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، اور یہ ایسے ماہرین تھے کہ جب انہوں نے قرآن کو دنیا میں پھیلایا تو آج تک دنیا نہ ابو بکر کا جواب دے سکی، نہ عمر کا جواب دے سکی، نہ عثمان جیسا کوئی لا سکی، نہ علی جیسا کوئی پیش کر سکی۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد آپ کا بچہ
مسجد کا امام بن کر کے رہ جائے گا یا خالی دنیا میں وہ خالی ہاتھ گھومتا رہ جائے. خدا را اس سوچ کو اپنے ذہنوں سے نکالیے اور مسٹر اور ملا کی یہ تقسیم جس نے بہت نقصان پہنچایا ہے ہم لوگوں کو, اسے ختم کیجئے. اپنی نسلوں کو تعلیم دیجئے. 2 منٹ کے اندر بات ختم کر دوں. بہت دل کو لگتی ہوئی بات بولوں, چبھے گی آپ کو, سینے پہ لگے گی آپ کو. آپ بچے کو پڑھاتے ہیں نا, اسکول میں بھیجتے ہیں, ماں صبح کتنی جلدی اٹھتی ہے, بچے کو اسکول بھیجنا ہے. بچہ ماں اپنے ہاتھ سے تیار کرتی ہے. پیچھے کیا بولتے ہیں اس کو, بیگ جو جس میں کتابیں رکھی جاتی ہیں, جو اسکول کا بیگ ہوتا ہے, بستہ بولتے ہیں, اسے ماں گلے میں لٹکا دیتی ہے اور کتابیں پیچھے ہو جاتی ہیں. کہاں رہتی ہے کتاب؟ دیکھا ہے بچوں کی فوج کو, صبح میں کاندھے پر لے کر وہ بچہ اپنی کتابیں لے کر کے پیٹھ کے پیچھے لاد کر اسکول تک جاتا ہے. رہتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ماحول ہے, اس میں کوئی بتانے کی ضرورت بھی نہیں. وہ علم جو پیٹھ کے پیچھے آدمی سیکھے کتنا زندگی میں کام آئے گا. اور یہ ایک قرآن ہے جسے پہلے ہی دن سے بتایا جاتا ہے, یہ پیٹھ کے پیچھے رہنے والی کتاب نہیں ہے, یہ سینے سے لگانے والی کتاب ہے. یہ سینے پہ لگاؤ اور سینے میں محسوس رکھو, اور اسے اس انداز میں اپنے سینے میں محسوس کرو کہ آپ کی رگوں میں خون بن کر کے اس کے اصول دوڑنے لگے. وہ علم جو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا جائے اور وہ ایک علم جو سینے سے لگا کر کے سیکھا جائے, دونوں میں بڑا فرق ہے. آپ اپنی دنیا سدھار. ہر آدمی چلاتا ہے میرا بیٹا نہیں سنتا, ہر آدمی چلاتا ہے میری بیٹی بات نہیں سنتی, ہر ماں کو یہ شکایت ہے کہ میری بہو میری بات نہیں سنتی. کبھی آپ نے سوچا قرآن کے علم پہ عمل کیا؟ ارے آپ جیسا کرو گے ویسا بھگتنے کے لیے تیار رہو. آپ نے اپنے ماں کے ساتھ اگر قرآنی علوم کے حساب سے علم سکھایا ہے تو آپ کا بیٹا آپ کے لیے وہی کرے گا جو قرآن نے اسے سکھایا ہے, جو قرآن نے علم دیا ہے, جو قرآن نے اسے بتلایا ہے. دن بھر آپ کا بچہ ABCDEFG جو بھی پڑھتا رہے, کا کھا گا دھا دو جو بھی گاتا رہے, بتاؤ کتنا ثواب لے پاؤ گے آپ؟ کتنا ثواب لے جاؤ گے اپنی زندگی میں؟ مر کے مٹی کے نیچے دبو گے, وہ ABCD پڑھے گا, کوئی ثواب نہیں ملنے والا. دھیان رکھو, ٹھنڈے دل سے بستر پہ جا کے میری بات سوچنا. آپ ABCD پڑھتے رہے گا, قبر پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. لیکن وہ ننھا بچہ جسے آپ نے مدرسے میں بھیج کر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے اور قبر پہ پہنچ کر اگر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, تو یاد رکھیے قبر کی تاریکیاں دور ہو جائیں گی, قبر کی وحشتیں ختم ہو جائے گی, قبر کا عذاب کم ہو جائے گا. عذاب دینے والے فرشتے غیرت میں آ کر اس کے عذاب کو کم کر دیں گے, اور اسی پر بس نہیں کہ کم کر دیں گے, ارد گرد میں 40 قبروں کا عذاب کم ہو جایا کرتا ہے. آپ اپنے بچوں کو خدا را یہ علم دیجئے, سکھائیے, پڑھائیے. یہ ننھے بچے شوق سے آتے ہیں, بڑی محنتوں سے. یہ مدرس حافظ نظر شاہ اور ان کے دوسرے ساتھی جن سننے دعوت اسلامی ایک تحریک چلا رہی ہے, آپ کو بچے بھیجنا ہے, پڑھانے کے لیے بھیجنا, آپ وہ بھی نہیں کر پاتے, وہ بھی نہیں کر پاتے. اپنے بچوں کو دیجئے. لڑکیوں کے مدارس بنائے گئے ہیں, لڑکیوں کو بھی تعلیم دیجئے. بچیاں, لڑکیاں, ماں ہر بچے کے لیے پہلا اسکول ہے. ماں بچے کو جیسا پالے گی بچہ ویسا ہی بنے گا. خیال رہے کہ اگر ماں نے بچے کو دودھ پلاتے وقت گانے سنایا ہے, موبائل چالو کر کر کے کچھ دوسرا دکھایا ہے, تو بچہ زندگی میں وہی دماغ میں گھومتا رہے گا. لیکن اگر ماں نے بچے کو دودھ پلاتے وقت قرآن کریم کے وہ لاہوتی نغمے جو دنیا کو زیر و زبر کر دیتے ہیں, ہلا کر کے رکھ دیتے ہیں, اگر ماں نے اسے سنایا ہے تو یقین مانیے کہ آپ کا بچہ غلام اکبر بھی بنے گا, غلام عمر بھی بنے گا, غلام صدیق بھی بنے گا, اور زندگی میں آپ کی قدر بھی کرے گا. آپ ان بچوں کو اور دیگر بچے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, نوجوان بچے اپنے آپ کو اس میں لگائیں, اس میں سیکھیں. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے, سیکھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. جب موقع ملے غنیمت جانتے ہوئے آئیے, اپنی زندگی سے قیمتی وقت نکال کر کے
کچھ تھوڑا سا وقت، تھوڑا نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ میری جانب سے ان تمام بچوں کو مبارکباد، اور خصوصاً اس بچے کو مبارکباد، اس کے والدین کو مبارکباد، اس کے اساتذہ کو مبارکباد، اور جو ماحول اس بچے کے لیے لوگوں نے تیار کیا ہے وہ تمام ہی لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ میری دعا ہے اللہ اس بچے کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ فرمائے، اس کے جذبے کو سلامت رکھے، مزید طاقت عطا فرمائے، مزید حوصلہ فرمائے، مزید جذبہ عطا فرمائے کہ قرآن کی خدمت وہ اسی انداز میں کرتا رہے۔ قرآن جتنا سینے سے وہ لگائے گا، قرآن اسے اپنے قریب کھینچے گا اور ساری دنیا اس کے پیچھے چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ مالک و مولا جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلامی حالت پہ رکھ، قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بیان میں کچھ غلطیاں ہوں، لغزشیں ہوں، اپنے آقا کریم کے صدقے میں مالک و مولا ان لغزشوں کو معاف فرما دے، آمین۔ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔ ہماری زبوں حالی کو دور فرما دے، ہمارے بگڑتے ہوئے حالات، ملک عزیز کے سلگتے ہوئے حالات، مالک و مولا اس حالات میں ہمیں اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بگڑتے ہوئے ماحول کو شانتی میں بدل، امن میں بدل، چین کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما، پوری اسلامی شناخت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مساجد کی، ہمارے مدارس کی، ہماری خانقاہوں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے دینی شاعر کی پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں حفاظت فرما۔ ہمارے جو بے گناہ بچے ادھر ادھر پھر کر قید و بند کی صعوبتیں گزار رہے ہیں، جیلوں میں مشکلوں سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، آخری اشرہ ہے جہنم سے گردن کو نجات دینے کا اشرہ ہے۔ مالک یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے مالک، ان کو قید سے رہائی دینے والے مالک، ان بچوں کو بھی رہا فرما۔ آمین۔ خصوصاً بالخصوص مفتی سلمان اظہری جو اس وقت کسی معاملے میں پھنس گئے ہیں، مالک و مولا ان کے ایسے اسباب بنا کہ باعزت طریقے سے وہ رہا ہو سکیں، قانونی الجھنوں سے آزاد ہو سکیں، اور ان کے ساتھ جو بچے، ان کے خاندان والے جو پریشان ہیں، مالک و مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں بہترین رزق عطا فرما، بیماروں کو شفائے عامل و کاجل عطا فرما، مالک و مولا صحت کے ساتھ زندگی عطا فرما، جب تک رکھ اسلامی شناخت کے ساتھ زندہ رکھ، تیرے حبیب کی غلامی کی پہچان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب اٹھا مالک و مولا تو تیرے حبیب کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ حضرت علامہ مولانا رجب علی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ان پر فضل ہے کہ بچپن سے ہم ان کو سنتے آ رہے ہیں، اور آج بھی یہ بولتے ہیں تو الحمدللہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم بچپنے میں ان کو سنتے تھے، آج بھی الحمدللہ اسی جوش و جذبے کے ساتھ الحمدللہ یہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، اور ہر مرتبہ جب بھی یہ کہتے ہیں الحمدللہ تو کچھ انوکھی اور نئی بات سننے میں ملتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارا سروں پر دراز فرمائے۔ اب آئیے ہمارے آنے والے خصوصی مہمان حضرت حافظ و قاری علامہ مولانا افضل برکاتی نجمی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کو بلا تاخیر ہم دعوت دیں گے کہ حضرت آئیں اور ہم سامعین کو قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں الحمدللہ بتائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے نوازیں۔ حضرت تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی غلامی سنی دعوت اسلامی، سرکار کی غلامی، سرکار کی غلامی، سرکار کی غلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفا
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أحمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ذوي الاجتباء والاهتداء وعلينا معهم ولهم وفيهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العظیم. میں جس طریقے سے آپ حضرات کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند والسلام علیک یا رسول اللہ، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں. اور یہ بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی سے ایک ننھے سے بچے نے تحریک کے ادارے میں پڑھ کر قرآن مقدس کو بڑی مختصر سی مدت میں حفظ کیا. آپ ہی کے علاقے کا بچہ حافظ محمد عارش، اور 3 سالوں سے الحمدللہ تراویح کے اندر قرآن مقدس سنا بھی رہا ہے. حالانکہ بچے کی عمر 13 سال. مبارکباد کے قابل ہے ان کے ماں باپ کہ جنہوں نے اپنے بچے کو بچپن ہی سے قرآن کی تعلیم کو سیکھنے کے لیے، قرآن مقدس کو حفظ کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی. ان کی دعائیں شامل حال رہی اور یہ بچہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہو گیا، اور ابھی الحمدللہ تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، اور مزید یہ کہ عالم دین بننے کے لیے الحمدللہ قربانی پیش کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو بعمل حافظ قرآن بعمل عالم دین بنائے. اور اس علاقے کے لوگ بھی لائق مبارکباد ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا یہ علاقہ، اور یہاں پر یہ تمام کے تمام چھوٹے بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ سارے کے سارے چھوٹے بچے، نابالغ بچے، یہ یہاں پر 3 سالوں سے تراویح کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، اور حافظ محمد عارش تراویح سناتے ہیں اور یہ بچے تراویح سنتے ہیں. تو جو اس کو مینیج کر رہے ہیں، جو ان تمام کے تمام بچوں کو یکجا کر رہے ہیں تاکہ یہ بچے بچپن سے قرآن مقدس کو سنیں. اور قرآن مقدس یہ ایسا کلام ہے اللہ رب العزت کا کہ جو اسے سنتا ہے اس کا اثر اس کے دل پر مرتب ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب کوئی بڑا اسے سن لے دل صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور جب بچہ سنے گا اور اس قرآن مقدس کو پورا ماہ سنتا رہے گا تو یاد رکھیں اس کا اثر اس کے دل پر کس طریقے سے پیدا کرے گا اور اس کا اثر کیسا ہوگا یہ بچے ہی جان سکتے ہیں. تو بڑی مبارکباد کے قابل ہیں ان کے ماں باپ کہ جو اپنے بچوں کو اس جگہ پر بھیجتے ہیں اور یہاں پر آ کر تلاوت کلام اللہ سنتے بھی ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں. حالانکہ چھوٹے بچے مسجد کی طرف جاتے بھی نہیں، شرارت کرتے ہیں یا نماز نہیں پڑھتے، مگر یہ تمام کے تمام بچے یہاں پر آ کر نماز بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں اور تراویح میں قرآن مقدس سنتے ہیں. بڑی مسرت کی بات ہے، اور شاید کہ ایسا کسی اور علاقے میں شاید ہوتا ہو، مگر یہ سلسلہ جاری ہے. اللہ تبارک و تعالی کریں کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہیں، اور ہمارے بچے بھی آتے رہیں، پڑھتے رہیں، تلاوت کلام سنتے رہیں، اور قرآن مقدس کی تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری رہے. ان کے اساتذہ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے بڑی محنت کر کے مشقت کر کے یہ تعلیم دی، ان کو قرآن سکھایا، قرآن پڑھایا اور صحیح طریقے سے قرآن پڑھایا. اور اس کے علاوہ اور بھی بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی مبارک فرمائے. ان کے والدین جو ہے وہ اس سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہم جو ہے یہ ذہن لے کر اٹھے کہ انشاءاللہ العظیم ہم ضرور اپنے بچے کو قرآنی تعلیم دیں گے، قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا سکھائیں گے، قرآن مقدس یاد کرائیں گے، تاکہ انشاءاللہ العظیم یہ بچے ہم تمام کے لیے صدقے جاریہ بن جائیں. آمین.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن یہ ایسی کتاب ہے کہ جس جیسی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، ایک حرف کے اندر بھی اس کا رد و بدل، ایک نقطے کے برابر بھی شک اس میں کیا نہیں جا سکتا، اور ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انسان راہ راست پر آ جاتا ہے، اگر ادھورا پڑھے تو وہ انسان کامل ہو جائے، اگر کوئی انسان اس قرآن کو پڑھتا رہے، اس کی تلاوت کرتا رہے، تو اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو گناہوں سے نفرت پیدا ہونے لگ جاتی ہے، نیکیوں کی طرف مائل ہونے لگ جاتا ہے، دل میں عبادت کا اور لذت اور شرور پیدا ہو جاتا ہے، ایسا سرور پیدا ہوتا ہے، ایسا سرور پیدا ہوتا ہے کہ پھر مزید دل چاہتا ہے کہ میں اسے تلاوت کرتا رہوں، میں اسے پڑھتا رہوں، اور پھر اس کے بعد وہ پڑھتے پڑھتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اونچا مقام اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ آپ بزرگان دین کی زندگیوں کو اگر پڑھیں، اولیاء اللہ کی زندگیوں کا اگر جائزہ لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان اللہ والوں کا حال یہ تھا، ان کی زندگی اس انداز سے گزرتی کہ وہ روزانہ قرآن مقدس کو تلاوت کیا کرتے، قرآنی آیات کو پڑھا کرتے، بلکہ ان کی رات اس وقت تک ختم ہی نہ ہوتی جب تک کہ وہ قرآن مقدس کو جو ہے اس کی تلاوت نہ کر لیا کرتے، بلکہ بعض ایسے ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں کہ پوری رات میں ختم قرآن کر دیا کرتے، اور دوسری رات آتی تو پھر نئے سرے سے قرآن مقدس پڑھتے، الف لام سے لے کر والناس تک تلاوت کر لیا کرتے۔ ان کو وہ لذت ملا کرتی تھی، ان کو اس قرآن کو پڑھنے میں وہ سرور ملا کرتا تھا کہ روزانہ وہ قرآن پڑھا کرتے اور روزانہ اپنے دل کو مطمئن کیا کرتے، پھر زبان میں ایسی تاثیر ہوا کرتی، وہ جو دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا، وہ پھر جو کام کرتے یا جس کسی کو جو حکم دیتے وہ اس پر عمل پیرا ہو جایا کرتا تھا، ان کی زبان میں تاثیر ہوا کرتی، ان کے ہاتھوں میں تاثیر ہوا کرتی، ان کی نگاہوں میں تاثیر ہوا کرتی تھی، وہ جسے دیکھ لیتے اس کی دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی، ان کی نگاہیں جس پر پڑ جایا کرتی اس کی قسمتیں سنور جایا کرتی تھی۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ بس یہی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے اور اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کیا کرتے تھے، تلاوت کلام اللہ کو اپنا معمول انہوں نے بنایا تھا۔ آج ہماری زندگی جو گزر رہی ہے، آج ہم دنیا کی طرف تو مائل ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، دنیاوی تعلیم ہم سیکھیں، دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو دلائیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت اور اللہ کے مقدس کلام کا علم بھی اپنے بچوں کو دلائیں، تاکہ بچہ جہاں دنیاوی تعلیم کو حاصل کر رہا ہو وہاں تجوید کے ساتھ قرآن مقدس صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں، اور قرآن مقدس کو اچھے انداز سے سیکھنے کے بعد جب اسے پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں وہ بچہ خود ہی حاصل نہیں کرے گا، بلکہ وہ جب تلاوت کرتا رہے گا تو اس کے والدین کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، اس کے استاد کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، اس کے گھر پر بھی اس کا فائدہ ہوگا، بلکہ جس علاقے میں رہ کر وہ قرآن پڑھے گا اس علاقے میں بھی انشاءاللہ العظیم برکتوں کا نزول ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ قرآن مقدس پڑھیں اور قرآن کی تعلیم کو سیکھیں اور اسے عام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو سلسلہ شروع ہے آپ کے اس علاقے کے اندر، یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے کہ ہم نے آج پہلی دفعہ یہ قرآن مقدس کو سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا، بلکہ اسلامی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، ابھی مجھ سے پیشتر آپ کے علاقے کے حضرت علامہ مفتی رجب علی صاحب قبلہ جو فرما رہے تھے کہ کس طریقے سے قرآن مقدس کی تعلیم کا سلسلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پھیلا ہے۔ یہ سلسلہ کم و بیش 1500 سال قبل سے شروع ہوا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی تعلیم کو عام فرمایا۔ اصحاب صفہ جو حضور سے قرآن کو سیکھتے اور پھر اس کے بعد پوری دنیا تک پھیل کر آپ نے قرآن کو پڑھایا ہے۔ آپ کو پتا ہے، اگر آپ دیکھیں تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا، دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کا دور خلافت ہے، اور اس موقع پر حضرت یزید بن سفیان رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ
جب آپ دمشق سے خط لکھ کر لیٹر لکھ کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا تھا کہ اسلام نے یہاں پر جو فتح کی ہے، فتح کے جو جھنڈے گاڑے ہیں، بہت سارے لوگ دمشق کی جو ہے مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کی آگوش میں آ رہے ہیں، مگر مسلمان تو ہو رہے ہیں مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسلامی تعلیم بھی سیکھے، اللہ کے مقدس کلام کو وہ جانے، اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کو وہ سیکھے، قرآن کس طریقے سے پڑھا جائے ان کو اس کا علم ہو۔ تو حضور آپ کرم فرمائے اور مدینہ منورہ سے کچھ اصحاب کو بھیجے تاکہ وہ دمشق میں آئے اور قرآن کی تعلیم کو ان کو پہنچائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ لیٹر، جب یہ خط حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا، آپ نے مدینہ منورہ میں جب یہ اعلان فرمایا، پتہ ہے آپ کو آج قرآن پڑھانے والا، اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ بھئی قرآن صحیح لوگ پڑھاتے ہیں مگر ایسے بہت کم افراد ملیں گے جو صحیح طریقے سے قرآن پڑھائے، تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھائے، قرآن مقدس کو جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اس طریقے سے قرآن کو پڑھے۔ بہت سارے ایسے احباب آپ کو مل جائیں گے، بلکہ اگر ہم اپنے دیکھیں بہت سارے عمر رسیدہ ہے، اگر قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں تو نہ اس کے مخارج کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے، نہ ترتیل کا خیال ہوتا ہے، نہ گنہ اخفا اظہار کا خیال ہوتا ہے، نہ اس کے قوانین کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے۔ مگر آج الحمدللہ اس علاقے کے اندر جو ہمارے مدارس اور مکاتب چل رہے ہیں، توجہ اس بات کو کی جاتی ہے کہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھیں، قرآن مقدس کو صحیح انداز سے پڑھنے کی کوشش کرے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو جب آپ نے مدینہ منورہ میں اعلان فرمایا، اس موقع پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات نے اپنے آپ کو پیش کیا حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں اور عرض کیا، اے عمر بن خطاب آپ ہمیں دمشق روانہ فرما دے تاکہ وہاں پہنچنے کے بعد ہم قرآن مقدس کی تعلیم لوگوں تک پہنچائیں، قرآن پڑھنا لوگوں کو سکھائے، قرآن مقدس کی تلاوت جو ہے وہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ ان دونوں حضرات نے جب اپنا نام پیش کیا، اس موقع پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ آپ بھی آئے اور حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور مجھے بھی اجازت دیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں آپ یہاں پر رہیں، مگر آپ کا ذوق تعلیم دینا، آپ کا ذوق قرآن کو دیکھا اور انہوں نے کہا، اصرار کیا کہ حضور اجازت دیجئے میں بھی جانا چاہتا ہوں تاکہ قرآن لوگوں کو سکھاؤں، تاکہ قرآن پڑھنا سکھاؤں۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو دردہ سے فرمایا، ٹھیک ہے اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو میں اس علاقے کا آپ کو گورنر بنا دیتا ہوں تاکہ آپ گورنری کے کام کو بھی انجام دیں، کس لیے کہ آپ بہترین حافظ بھی تھے، بہترین عالم بھی تھے، دین کے بارے میں ان کو اچھا نالج بھی تھا۔ اللہ اکبر، کہا کہ آپ کو گورنری سونپ دی جائے، آپ وہاں پر جائے۔ مگر پتہ ہے آپ کو وہ تمام کے تمام عہدے، وہ تمام کے تمام مرتبے حضرت ابو دردہ کہتے ہیں، اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ آپ مجھے وہاں پر بھیجے، میں صرف دین سکھانا چاہتا ہوں، میں قرآن کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، میں قرآن سکھانے کی غرض سے جانا چاہتا ہوں۔ جب اس طریقے کا ذوق دیکھا، جب اس طریقے کا شوق دیکھا، حضرت عمر بن خطاب نے اس موقع پر آپ کو بھی اجازت عطا فرما دی، ٹھیک ہے آپ تینوں حضرات دمشق میں چلے جائیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج بتائیے ذوق کہاں گیا ہے، یہ شوق کہاں گیا ہے؟ قرآن مقدس کی تعلیم جن کو حاصل تھی وہ قرآن پڑھانے کے لیے مدینہ منورہ سے سفر طے کرتے ہوئے دمشق کی طرف جا رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ قرآن سکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اگر آج ہمارے علاقے میں اگر مدرسہ ہو، ہمارے علاقے کے اندر قرآن مقدس سکھایا جاتا ہو، بتائیں اپنے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کو بھیجے، اسکول بھیجنے کا وقت ہے، ٹیوشن بھیجنے کا وقت ہے، مگر قریب میں 4 قدم چل کر بھیجنے کا وقت ہمیں نہیں ہوتا ہے، حالانکہ وہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے اتنا لمبا سفر طے کر رہے ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کو جب وہ گئے تو جو قرآن پڑھانے والے ہوتے ہیں، جو اساتذہ ہوتے ہیں، یہاں پر ایک ذہن یہ بھی ملتا ہے، حضرت عمر بن خطاب نے جو طریقہ ان کو بتایا تھا وہ طریقہ کیا ملتا ہے، ذرا آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ کس طریقے کا ذہن دے رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب ان تینوں کو بلاتے ہیں، تینوں اساتذہ کو بلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں، جب رخصت کر رہے ہیں فرماتے کہ آپ وہاں پر جانا
تو سب سے پہلے آپ نے دمشق کا ایک علاقہ، ایک بڑا شہر حمص ہے، فرمایا کہ اس علاقے میں چلے جانا. فرمایا کہ آپ اس علاقے میں چلے جانا، اور وہاں جانے کے بعد آپ تینوں حضرات، کیونکہ وہ بڑا شہر ہے، بڑی سٹی ہے، لوگوں کی کثرت بھی ہے، اور لوگ اس علاقے میں بہت زیادہ اسلام کے قریب بھی آ رہے ہیں. فرمایا یہ تینوں حضرات، یہ تینوں صحابہ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور وہاں تینوں مل کر قرآن مقدس سکھائیں. اور جب قرآن لوگوں کو پڑھنا آ جائے، جب قرآن سیکھنے لگ جائے اور وہ اس طرف مائل ہو جائے، جب قرآن اچھا پڑھنے لگ جائے، تو پھر فرمایا کہ پھر تینوں ڈیوائیڈ ہو جانا، الگ الگ علاقے کا رخ کر لینا، اور پھر الگ الگ علاقوں میں جا کر وہاں تعلیم دینا. حضرت عمر بن خطاب نے ایک ذہن دیا کہ پہلے ایک علاقہ یا ایک جگہ جہاں بہت زیادہ لوگ ہو، وہاں مل کر سکھاؤ، اور جب سیکھنے والے سکھانے کے قابل بن جائے تو پھر ان کو ذمہ داری دی جائے، ان کو ٹرین کیا جائے، اور پھر دوسرے علاقے کا رخ کیا جائے. اس طریقے سے آپ آسانی کے ساتھ میں دوسرے علاقے میں پہنچ جائیں گے، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے. اب یہ تینوں حضرات حمص شہر کے اندر پہنچے. حضرت ابو دردہ بھی ہے، حضرت معاذ بن جبل بھی ہے، اور اسی کے ساتھ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے وہاں پر پہنچ گئے اور اس علاقے میں قرآن کی تعلیم کو دینا شروع کیا. دیکھیں آپ، قرآن کو سکھایا، قرآن سکھایا. آج ہم قرآن سے قریب نہیں ہوتے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قرآن اس طریقے سے سکھایا، اتنا سکھایا، اور جب اس علاقے میں سیکھنے والے ہو گئے، اب وہ تینوں حضرات ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی علاقے میں رہتے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آپ دمشق کی طرف چلے جاتے ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل فلسطین چلے جاتے ہیں. یہ تینوں لوگ الگ الگ اعتبار سے چلے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کا ذوق تعلیم، ذوق قرآن آپ اگر دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سکھایا تو کیسے سکھایا؟ یہ بھی ہمیں طریقہ ملتا ہے حضرت عمر بن خطاب کی زندگی طیبہ سے. آپ نے جو فرمایا تھا اس علاقے کو لے کر، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی مسجد کے اندر پہنچتے ہیں اور دیکھا کہ وہاں پر پڑھنے والے بہت لوگ ہیں، تو آپ نے 10 لڑکوں کی ایک کلاس بنا دی، 10 بچے ایک کلاس کے اندر، اور آپ وہاں پر سکھاتے. وہ کلاس ختم ہوتی، پھر 10 بچے آتے اور 10 لوگ آتے، ان کو پڑھاتے. اس طریقے سے 10 لوگوں کا آپ نے کلاس بنائی اور 10 لوگوں کو پڑھاتے، اور پڑھانے کے بعد اتنا پڑھایا، دن بھر پڑھاتے. ان کی کلاس ایک ختم ہو رہی، دوسری شروع ہوتی ہے، دوسری ختم ہوئی، تیسری، ایسا پڑھایا. اور پڑھانے کے بعد پھر اس کے بعد جو ان میں تیار ہوئے، ان میں ایک کو پڑھانے والا منتخب کیا. اب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف واچ کر رہے، دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ پڑھا رہے ہیں اور کس طریقے سے سنا جا رہا ہے. جو پڑھنے والے غلطی کرتے، حضرت ابو دردہ ان پر ایک کو منتخب کیا تھا، مقرر کیا تھا، وہ ان کی اصلاح کرتا. اگر وہ کچھ غلطی کرتا، حضرت ابو دردہ ان کی اصلاح کرتے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس علاقے میں جانے کے بعد حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 لوگوں کا ایک بیچ بنایا اور اس طریقے سے قرآن کی تعلیم کو عام کیا. آپ نے تقریباً جو آپ کی کلاس میں پڑھنے والے 1600 سے زائد ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں تھا. 1600 سے زائد لوگوں نے اچھے انداز سے تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ لیا، قرآن کی تعلیم کو سیکھا. صرف تلاوت ہی نہیں، تلاوت بھی کرنا سیکھا. پھر قرآن کے احکامات کی طرف ان کی توجہ گئی. یہ سب کے سب کیوں کیا آپ نے؟ پتہ ہے آپ کو، یہ قرآن کا شوق تھا. قرآن پڑھانے کی طرف اور قرآن پڑھنے کی طرف ایسی توجہ تھی کہ پوری زندگی آپ نے قرآن سیکھنے اور سکھانے میں گزار دی. پتہ یہ چلا وہ صحابہ اس قرآن مقدس کی عظمت کو جانتے تھے، قرآن مقدس کے رموز و اسرار کو جانتے تھے اور اس سے ملنے والے فائدے کو جانتے تھے. تو اپنا انہوں نے مشغلہ بنایا تھا، وظیفہ بنایا تھا، تسبیح بنائی تھی. تو قرآن ہی قرآن تھا. وہ قرآنی آیات کو پڑھا کرتے، وہ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتے. صبح قرآن مقدس کی تلاوت سے ہوتی تو رات قرآن مقدس کی تلاوت سے ہوتی. آج میں آپ کو ایک ذہن دینا چاہوں گا کہ الحمدللہ یہاں پر یہ بچے قرآن مقدس کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو یاد کر رہے ہیں یا قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں. میں ان ماں باپ
باپ کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا، اور جو اپنے بچوں کو ابھی بھیجنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں میں ان کو بھی ذہن دینا چاہوں گا، اپنے بچے کو قرآنی تعلیم دیں، اپنے بچے کو ادارے کے اندر بھیجیں، اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجیں، تاکہ وہ بچے قرآن مقدس کو سیکھیں، قرآن صحیح پڑھنا سیکھیں۔ اور جب قرآن ناظرہ پڑھ لیں گے تو آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ بچہ بھی موجود ہے جس سے مکمل قرآن حفظ کر لیا اور تراویح پڑھا رہا ہے۔ اگر یہ بچہ تراویح پڑھا رہا ہوگا تو دوسرے ماں باپ بھی دیکھتے ہوں گے اور وہ عش عش کرتے ہوں گے، کاش اس کی جگہ پر میرا بچہ بھی کھڑے ہو کر ان بچوں کی امامت کرتا اور قرآن مقدس کی تلاوت کرتا، قرآنی آیات کو پڑھتا اور اس کے پیچھے دوسرے بچے پڑھتے۔ کیا یہ ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ بلا شبہ ایسی خواہش ہوتی ہوں گی، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہوں گی، تو یہ خواہش ہو رہی ہے تو اگر اس کو مکمل کرنا ہے تو اپنے بچے کے لیے آپ کو بھی قرآن مقدس کو سکھانا ہوگا۔ اور پتہ ہے آپ کو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا گیا کہ جب کوئی ماں باپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا، ایسا روشن اور منور تاج ہوگا کہ اس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے۔ اللہ اکبر، سبحان سورج کی روشنی، کوئی سورج کو دیکھ سکتا ہے؟ سورج کی طرف تو ہماری نگاہیں نہیں اٹھتی، اس لیے کہ ایسا روشن ہے، اور وہ بھی نہ جانے کتنا دور ہے، ہزاروں کلومیٹر دور پر سورج ہے، مگر اس کو دیکھنے کی آنکھ میں طاقت نہیں ہوتی۔ مگر جب کوئی ماں باپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں، اللہ ان کے ماں باپ کو ایسا تاج قیامت میں پہنائے گا کہ سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ کیا آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی وہ تاج ملے؟ اگر واقعی چاہتے ہیں تو پھر اپنے بچے کو آپ قرآن پڑھنا سکھائے، اپنے بچے کو آپ بھی حافظ قرآن بنائے، تاکہ آپ کا بچہ بھی قرآن مقدس پڑھیں، قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں۔ اور قرآن مقدس جب پڑھے گا تو سبحان اللہ، قرآن یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، رد و بدل نہیں، چینجنگ نہیں۔ دوسری بہت ساری کتابیں ہیں، بلکہ آسمانی جو کتابیں نازل ہوئی اس میں بھی کچھ نہ کچھ تحریف ہو گئی، رد و بدل ہو گیا، چینج کر لیا گیا ان نسخوں کو، مگر قرآن یہ ایسا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ قرآن خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو ہمیں نے نازل فرمایا اور اس کی حفاظت۔ اب آپ دیکھو کیسی حفاظت ہو رہی ہے۔ میں آخری بات ایک دو باتیں بتا دوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے۔ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ہے، غور سے سنیے، یہ قرآن کا معجزہ۔ بچوں سے گزارش ہے کہ خاموشی اختیار کریں، تین چار بچے ابھی، اور بچے لوگ بالکل سائلنٹ رہے، اور آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے کہ وہ دھیان سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن کا معجزہ، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک یہودی، بڑی اچھی بات کرنے والا، بڑا نالجیبل، اور کبھی یہاں کی بات کر رہا ہے، کبھی اپنے تجربے کو پیش کر رہا ہے، اپنی جو دنیاوی طور پر جو اس کو نالج تھی وہ نالج شیئر کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر خلیفہ بڑے متعجب ہوئے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ ایسا انسان جو اتنا ذہین بھی ہے، اتنا نالجیبل ہے، تو آپ نے کیا کہا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے اسلام کی دعوت دی، مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ یہودی نے کہا کہ نہیں، دیکھا جائے گا۔ جب وہ وہاں سے نکلا اور اپنے گھر چلا گیا، ایک سال کے عرصے کے بعد، دیکھیں قرآن کا معجزہ بتا رہا ہوں، یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، کیسی کتاب؟ ایک سال کے بعد پھر وہ اس خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ تو جب خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا، اب کیفیت یہ کہ اب وہ مسلمان ہے۔ ایک سال پہلے آیا تھا وہ یہودی تھا، ایک سال کے بعد وہ آیا ہے مسلمان ہو گیا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اسلام کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اسلام کا ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسی لچک دی ہے کہ جہاں کہیں بھی اسلام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے، لوگ اسلام سے اور قریب ہوتے ہیں۔ قرآن مقدس کے خلاف باتیں ہوتی مگر لوگ قرآن کو پڑھنے والے اور ہو جاتے۔ ایک سال کے بعد جب وہ آیا، خلیفہ نے دیکھا، کہا میں نے تمہیں پچھلے سال کہا تھا مسلمان ہو جاؤ، تم نے انکار کیا، مگر وجہ کیا بنی، سبب کیا بنا، تم مسلمان کیوں ہوئے، یہ وجہ مجھے بتاؤ۔ پتا ہے آپ کو کیا وجہ بتائی اس بندے نے؟ وہ یہودی کہتا ہے کہ جب آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، یہاں سے جب میں اپنے گھر گیا تو میرے ذہن میں بات آئی کہ خلیفہ مجھ سے کہہ رہے اسلام قبول کرنے کے لیے، مگر میں جانوں کہ یہ اسلام سچا دین ہے، اس کی پرکھ کیسے ہو۔
یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، میں اس کی اگر جانچ کرنا چاہوں تو میں اس کو کیسے جانچوں کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، واقعی یہ کتاب سچی کتاب ہے؟ تو ذہین تو تھا ہی، اس نے کہا کہ میں نے توریت کے 3 نسخے لکھے، انجیل کے بھی 3 نسخے لکھے، قرآن مقدس کے بھی 3 نسخے لکھے، یعنی 3 کتابیں اس نے ہر نسخے کی۔ اور جو اس کے اسکالرز ہوتے ہیں، جو ان کی مذہبی جگہ ہوتی ہے، میں یہودیوں کے پاس گیا توریت لے کر کہ یہ توریت کا نسخہ ہے، یہ توریت، اور ان یہودیوں کو میں نے پیش کیا، 3 الگ الگ نسخے میں نے بیچا، فروخت کیا، انہوں نے اچھی قیمت مجھے دی اور انہوں نے رکھا ہاں یہ کتاب ہمیں آپ نے دی۔ میں عیسائیوں کے پاس گیا انجیل کے اس نسخے کو لے کر اور میں نے ان کو پیش کیا 3 نسخے، انہوں نے ہم سے خرید لیا، کہا کہ ٹھیک ہے یہ۔ پھر میں مسلمانوں کے مذہبی لوگوں کے پاس پہنچا اور قرآن مقدس کے جو 3 نسخے میں نے لکھے تھے، میں نے ان 3 نسخوں کو ان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں، آپ نے لکھا ہے؟ کہا ہاں میں نے اس کو نقل کیا ہے اور لکھ کر لایا۔ انہوں نے اس کو قرآن مقدس کو پڑھا، قرآن مقدس کو الگ الگ جگہوں سے پڑھا، جب دیکھا جانچ کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں معاف کیجئے گا، ہم ان نسخوں کو لے نہیں سکتے، یہ آپ اپنے پاس رکھیے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن مقدس موجود ہے۔ وہ بندہ یہودی کہتا ہے کہ بھائی وجہ کیا ہے، آپ مجھ سے ان نسخوں کو لیتے نہیں ہیں۔ اب غور سے سنیے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مقدس آپ نے جو لکھا ہے، جو نقل کیا ہے، یہ نسخہ تیار کیا ہے، یہ اصل نسخے کی طرح نہیں ہے، اس میں چینجنگ ہے بہت ساری۔ اس بندے نے اسلام کو جانچنے کے لیے اور قرآن مقدس کو جانچنے کے لیے انجیل کا نسخہ لکھا تھا، اس میں کچھ تبدیلی کی تھی، توریت لکھی تھی اس میں کچھ تبدیلی کی تھی، قرآن مقدس کو لکھا تھا اس میں بھی کچھ چینجنگ کی تھی جانچنے کے لیے، مگر توریت دے کر آ گیا، یہودیوں نے نہ پڑھا نہ ان کو کچھ معلوم تھا، انہوں نے رکھ لیا مذہبی کتاب سمجھ کے، انجیل بھی رکھ لیا کتاب سمجھ کر۔ مگر قرآن مقدس کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن مقدس کو جب لے جا کر پیش کیا تو پھر حافظ قرآن وہاں موجود تھے، انہوں نے قرآن کی آیات کو پڑھا اور جب دیکھا کہ یہ آیات کے اندر کچھ تبدیلی ہے، یعنی جیسی آیتیں نازل ہوئی ہے اس میں چینجنگ آئی ہے، اس میں تبدیلی آئی ہے، انہوں نے کہا یہ صحیح نسخہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تبدیلی ہے، اس میں تحریف ہے، اور یہ قرآن ویسا نازل ہوا تھا ویسا لکھا ہوا نہیں ہے، تو گویا کہ ہم اسے لے نہیں سکتے۔ بس میں یہ سمجھ گیا کہ جب قرآن مقدس نہ جانے کتنے سال پہلے نازل ہوا مسلمانوں پر، مسلمان جو ہے آج اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، نبی آخر الزمان پر نازل ہوا اور آج مسلمان اس کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اتنے سالوں کے بعد بھی اس کے اصل نسخے کو انہوں نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، بلکہ اس کتاب کے حافظ بھی موجود ہے۔ میں سمجھ گیا یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اور جو مسلمان ہے یہ دین اسلامی ہے، سچا دین ہے۔ بس یہی چیز مجھے اسلام سے قریب بھی کر دی اور میں اس چیز کو دیکھ کر مسلمان بھی ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور یہ قرآن آج پڑھا جا رہا ہے۔ دنیا کی بہت ساری کتابیں ہیں، اگر آپ خود یاد کرنا چاہے ان کتابوں کو یاد نہیں کر سکتے حرف بحرف لفظ بلفظ، مگر قرآن مقدس عربی میں نازل ہوا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لیتے ہیں، یہ قرآن کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ قرآن مقدس کو پڑھیں، قرآن مقدس کی تعلیم کو حاصل کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ نے قرآن پڑھا دیا، آپ دنیا سے چلے بھی گئے، بچہ قرآن پڑھتا رہے گا، قبر میں اگر ہم پہنچ گئے انشاءاللہ العظیم اس کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر کے پاس سے جب آپ کا گزر ہوا تھا، دیکھا تھا کہ قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر کچھ وقت کے بعد جب تشریف لائے تو دیکھا کہ اس عذاب کو دور کر دیا گیا ہے اور وہ جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں پہنچ رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا اے میرے پروردگار بتا تو صحیح، ابھی عذاب ہو رہا تھا اور پھر یہ عذاب بھی دور ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو وجہ کیا تھی؟ وجہ بتائی گئی۔ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو بندہ قبر کے اندر ہے اس کی بیوی حاملہ تھی جب اس کا انتقال ہونے والا تھا اس سے قبل، اور اس شخص نے انتقال سے پہلے اپنی بیوی سے کہا تھا اگر لڑکا ہو تو تم اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروانا تاکہ وہ اللہ کی کلام کی تلاوت کریں، قرآن جو ہے اللہ کا نام لے، اس لیے تم مدرسہ لے جانا، یہ ان کی وصیت تھی۔ انتقال ہو گیا، شوہر کے انتقال کے بعد جب بیوی
جب بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا اور وہ کچھ بولنے کے قابل ہوا، پڑھنے کے قابل ہوا، تو اس نے اپنے شوہر کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے مدرسے میں لے گئی، اور جب مدرسے میں بچہ گیا اور وہاں پر استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے پڑھایا، اللہ اکبر، بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بچے نے نام لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کو رحمان اور رحیم کہا، فرمایا اے عیسیٰ، جو بچہ مجھے زمین پر رہ کر رحمان اور رحیم کہے، میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے باپ کو قبر کے اندر زمین کے نیچے عذاب دوں۔ اللہ کے اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو دور فرما دیا۔ آپ سوچے تو صحیح، اگر بچہ قرآن پڑھنا جانتا ہوگا اور اگر وہ آیت پڑھے گا، اللہ کا نام لے گا، تو انشاءاللہ العظیم قبر میں جانے کے بعد ماں باپ کے لیے صدقے جاریہ ہو جائے گا، عذاب کی دوری کا سبب بنے گا۔ اس لیے اپنے بچے کو قرآن سکھائیں، قرآن مقدس پڑھائیں، تاکہ بچہ قرآن مقدس پڑھ کر اور پھر اس کے بعد اس کے فیوض و برکات کو حاصل کرنے کے بعد اپنی آخرت سنوارے اور ہم سب کے لیے بھی صدقے جاریہ بنے۔ مگر یہاں پر آخر بات ہی بتا دوں، میں نے جو اپنی تقریر کے اندر کہا، اب کوئی یہ نہ سوچے کہ چلو بچوں کے لیے ضروری ہے، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں، ہم تو ہماری عمر تو بہت زیادہ ہو گئی، ہم تو بہت جو ہے عمر کا حصہ گزر چکا، اب 40 سال 50 سال 60 سال اب ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام تعلیم بالغاں کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ آپ بھی خود قرآن مقدس کو سیکھیں، آپ بھی خود قرآن مقدس کو پڑھیں۔ آج پتہ ہے آپ کو، جو گناہ کی کثرت ہو رہی ہے اور گناہ کا خیال دل میں آتا ہے، یا گناہ کی وجہ سے نیکیوں کی طرف دل مائل نہیں ہوتا، اس کی جو وجہ ہے اور اس کا اگر علاج چاہتے ہیں تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاؤں، فرمایا گیا کہ دلوں کے اندر بھی جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، ویسے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اسے آگ میں ڈال دیا جائے، لوہے کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ گناہ کر کر کے یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس دل کا علاج چاہتے ہیں، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تلاوت کلام کی کثرت کرو، قرآن کی تلاوت اگر کرو گے تو انشاءاللہ دل کا میل دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ بھی قرآن مقدس کو سیکھیں، قرآن مقدس کو پڑھیں، تاکہ دل سے سیاہی گناہوں کی دور ہو جائے، نیکیوں کی طرف دل مائل ہو، اور انشاءاللہ العظیم قرآن کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتوں کا نزول ہوگا۔ ضرور از ضرور خود بھی قرآن مقدس پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مقدس کو صحیح طریقے سے مولا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا اس میں کچھ غلطی ہو، اللہ اپنے حبیب کے نعلین کریمین کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ابھی ہمارے حافظ محمد عارش صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ کلمات شکریہ کے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے، میرے والدین کی دعاؤں کے ساتھ اور حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی عنایتوں میں اس سال بھی وکرولی پارک سائٹ ممبئی کے لگن سرا میدان میں مجھے تراویح کی نماز میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت کا موقع عنایت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میں مشکور ہوں تمام لوگوں کا کہ انہوں نے ہمیں اس عظیم کام کے لیے کوآپریٹ کیا، اور اسٹیج پر جلوہ تمام علماء ذوی الاحترام کا اور حضور مولانا شاہ حسین صاحب قبلہ کا اور مولانا رجب علی صاحب قبلہ کا، کہ انہوں نے میری اور تمام بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اور خیر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ بالخصوص ہمارے علاقے میں ہر گھر میں کم از کم ایک بچے کو حافظ قرآن بنائے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ ماشاء اللہ۔ اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اسلام کی مقدس شہزادیوں، اور جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہیں، سن رہے ہیں، آپ سب سے میں یہ ایک ہی بات پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں
کہ آج دور میں بہت سارے آپ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، نہ جانے کیسے کیسے ڈانس اور طرح طرح کے جو ہے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ جو رونق ہے، یہ قرآن کی جو برکتیں ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہمیں الحمدللہ وکرولی پاک سائٹ کی سرزمین پر یہ لگن سرا میدان میں جو میسر آئی ہے، الحمدللہ اس کا کہیں پر کوئی بھی بدل نظر نہیں آئے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ جو بچے ہیں الحمدللہ، یہ سب آج آپ دیکھیں کہ قرآن کی برکتوں کی وجہ سے ان کے اندر بہت سارے چینجنگ اور بہت سارے سدھار بھی آئے ہیں. یہ ماں باپ نے گھروں میں اس چیز کو محسوس بھی کیا ہوگا. یہ بچے مسجدوں میں جاتے، شرارت کرتے، لڑتے جھگڑتے، لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے. لیکن یہ بچے الحمدللہ 3 سال سے الحمدللہ ریگولر آ رہے ہیں اور تعداد میں کوئی کمی بھی نہیں ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ یہ اس سال آئے اور دوسرے سال نہیں، بلکہ یہ پوچھتے ہیں ہمیں کہ رمضان میں تراویح ہوگی نا، ہم لوگ بھی آئیں گے، میں اپنے دوستوں کو بھی لے کے آؤں گا. اور اس میں تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے ماشاءاللہ. اور یہ اس کا جو ہے الحمدللہ آپ کے سامنے یہ نمونہ موجود ہے. یہ الحمدللہ بچے جو سروں پہ عمامے سجائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، حضور کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کے لیے خصوصی طور پر کوئی ادارہ قائم کیا جائے جس میں اچھے لیول پر ان کی تعلیم و تربیت کی جائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ تحریک سنت دعوت اسلامی کے 3 ادارے قائم ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے. لیکن ہم چاہتے کہ اس سے بڑھ کر بھی، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے ایڈمیشن کے لیے جب بچے آتے ہیں تو جگہ فل ہو جانے کی وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ معذرت کرنی پڑتی ہے کہ بچے جو ہے زیادہ ہو گئے. تو کافی پیرنٹس جو ہے وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کچھ، اور ان کو برا بھی لگتا ہے. لیکن ہم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ باقاعدہ جس طرح سے ہم تجوید کے ساتھ صحیح طور پر قرآن پاک ابھی ادارے میں جو بچے ہیں انہیں پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ سب بچے الحمدللہ جو ہے وہ ادارے میں پڑھیں. اور یہ جو نمونے ہمارے، یہ جو ہیرے ہیں الحمدللہ، ایسے ہیرے آپ کے بھی بچے بنے انشاءاللہ. تو اس کے لیے آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا. دیں گے نا انشاءاللہ؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ بچے تو ساتھ دے رہے ہیں، انشاءاللہ بھی بول رہے ہیں، مگر بڑوں کا نہیں آواز آ رہی ہے. تو تھوڑا بڑے حضرات بھی بولے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. تو ہماری کوشش ہے کہ ایک بڑا ادارہ قائم کیا جائے جس میں یہ بچے، ابھی بعض ایسا ہوتا ہے کہ بچے اسکول پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے حفظ نہیں کر پاتے ہیں، اور جن کو حفظ کے لیے بھیج دیتے ہیں دارالعلوم میں تو ان کی اسکول رہ جاتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ادارہ قائم ہو کہ یہ بچے اسکول بھی جائیں اور پھر آگے ہمارے پاس حافظ قرآن بھی بن جائے. سبحان اللہ. اور جو لوگ ریگولر رہ کے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی انتظام ہو جائے. تو اس کے لیے جو ہے آپ کو آپ کے تعاون سے ہی یہ کام ہو سکتا ہے. تو آپ سے ہم جتنے یہاں پر بچے الحمدللہ جو تراویح پڑھنے آئے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کے والدین اور جو لوگ سن رہے ہیں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ اس کار خیر میں حصہ لیں اور آگے بڑھ کر آئیں، چل کر آئیں. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نے یہ ابھی نہیں کیا تو دیکھیے آنے والے وقت میں حال اس سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. اور ہمارے علماء اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. مولانا رجب علی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی اس کے متعلق کہتے رہتے ہیں، نصیحت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم سنتے ہیں اور بعض لوگ کے اندر جذبہ پیدا بھی ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ بھول جاتے ہیں رفتہ رفتہ. تو اس جذبے کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں. اس کے لیے آپ آگے آئیں، تعاون کریں، تاکہ یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ آنے والے وقت میں
یہ انجینئر بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، وکیل بھی بنے، سب کچھ بنے، لیکن ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی بنے، عالم دین بھی بنے۔ اس لیے کہ جب یہ حافظ قرآن اور عالم دین ہوگے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس دنیاوی تعلیم ہوگی تو یہ اپنی دنیاوی تعلیم کے ذریعے اور دینی تعلیم کے ذریعے بہترین مبلغ اور بہترین انسان بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو آپ لوگ تعاون کریں گے انشاءاللہ؟ کیا کرنا ہے؟ ابھی دیے نہیں ہوتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ والنٹیئرز جن کو کام دیا تھا بچوں کو تحفے دینے کا، آئیے بچے لوگ خاموش رہیں، آنے والے ٹھیک ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ حضرت علامہ مولانا رجب علی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت جو ہے اپنے دست مبارک سے حافظ محمد عارش صاحب کو سرٹیفکیٹ سے نوازیں، جنہوں نے ماشاءاللہ 3 سال سے سنا رہے ہیں قرآن پاک، اور اس سال بھی الحمدللہ انہوں نے سنایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے علم میں، عمل میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ یہ کرسی پیچھے کر لو، آپ نظام کرسی پیچھے کر دو۔ ادھر چلے جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سنی دعوت اسلامی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا یہ شال جو ہے الحمدللہ فرید لالا کی جانب سے پیش کی گئی ہے، اور الحمدللہ تحریک کی جانب سے چھوٹا سا نذرانہ ماشاءاللہ۔ یہ سرٹیفکیٹ جو ہے میں حضرت مولانا افضل برکاتی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی سے گزارش کروں گا کہ یہ حسن رضا خان صاحب ہمارے صاحبزادے، یہ بھی ماشاءاللہ 3 سال سے ایک ایک پارہ سنا رہے ہیں، تو ان کی جو ہے کرم نوازش ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا افضل برکاتی صاحب سے میں پھر گزارش کروں گا کہ ہمارے محترم حضرت مولانا رجب علی صاحب قبلہ مدظ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو ہے یہ چھوٹا سا نذرانہ پیش کریں۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ حضرت مولانا افضل برکاتی صاحب مدظ اللہ العالی کی بارگاہ میں شافع صاحب سے جو ہے گزارش کروں گا کہ وہ ایک چھوٹا سا نذرانہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ہمارے استاد محترم مولانا شاہ حسین نجمی صاحب کی بارگاہ میں تحریک کی جانب سے ایک چھوٹی سی شال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ جزاک اللہ حضرت۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ کیا کرنا ہے؟ گل پوشی الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہوتا ہے اس میں الحمدللہ میں سب سے پہلے تو پورے لگن سرا میدان میں جتنے بھی حضرات رہتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے نوجوان لڑکے ہیں اور جو بھی اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، سب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ثواب جاریہ ہے۔ جو بھی اس میں حصہ لیتے ہیں وہ اپنا نام جو ہے الحمدللہ وہ خوب اور خوب ثواب کے
ثواب کا جو ہے اعمال صالحہ جو ہے نا اپنے نامہ اعمال میں وہ درج کراتے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے محمد بھائی جو ہے یہاں پر جو بھی پروگرام ہو، خاص طور سے جو ترائف اور کٹس ہوتی ہے، اس میں جو اسٹیج وغیرہ لگتا ہے، یہ الحمدللہ یہ خود اپنی جانب سے ہی لگاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ان کو خوب برکت دیں، خوب ان کے رزق میں وسعت برکتیں عطا فرمائیں. اور ان کے علاوہ جو لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، جس طرح سے بھی مال کے ذریعے، وقت کے ذریعے، اللہ سب کی جو ہے کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. ابھی محمد بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ان کی انشاءاللہ شال پوشی ہوگی. میں ہمارے آئے ہوئے مہمان مفتی عبدالجواد صاحب سے گزارش کروں گا کہ محمد بھائی کی شال پوشی فرمائیں. آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے اچھا جی مقبول بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں انشاءاللہ. یہ حضرت حافظ شاہد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے جو ہے محسن جناب مقبول بھائی کی گلپوشی فرمائیں. مقبول بھائی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ابھی حافظ عارش صاحب کے جو ہے تربیت اور تعلیم کی جو بنیاد ہے، ایسے تو والدہ بھی ہے اور والد بھی ہے، دونوں بھی ہے، لیکن چونکہ والدہ تو آ نہیں سکتی تو ہم ان کے والد صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور ان کی بھی شال پوشی ہوگی. تو مولانا بیٹھے، ان کا نام کیا؟ ہاں، مصطفیٰ رضا صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا کہ جناب مراد خان صاحب قبلہ کی شال پوشی فرمائیں. ہاں، عیدگاہ کمیٹی میدان کے ارشاد بھائی اور توصیف بھائی تشریف لائیں. ماشاء اللہ. یہ کون؟ عاصم جناب سے میں گزارش کروں گا اچھا کہ وہ ماشاء اللہ حافظ صاحب کی گلپوشی توصیف بھائی اور ارشاد بھائی الحمدللہ کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. المدینہ کمیٹی کی جانب سے بھی حضرت کی حافظ صاحب کی شال پوشی ہوگی الحمدللہ. ماشاءاللہ. دکن جماعت کی طرف سے آ رہے ہیں محمد پٹیل صاحب، وہ بھی حافظ صاحب کی شال پوشی فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیرہ. نعیم بھائی تشریف لائے. تشریف لائے نعیم بھائی. انشاءاللہ ان کی بھی شال پوشی ہوگی. ہاں سبحان اللہ. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعیم بھائی کی شال پوشی ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ عارش صاحب کی جو ہے وہ ایک اور گل پوشی شال پوشی ان کے گھر والوں کی جانب سے میں مولانا شاہ حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حافظ عارش صاحب کی جو ہے وہ شال پوشی کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہم
तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से पूरे लगनसरा के लोगों का मशकूर है, साथ ही साथ ईदगाह कमेटी और मोहम्मद भाई और यहाँ के जितने नौजवान हैं, यहाँ के जितने घर वाले हैं, सबके मशकूर है कि उन्होंने पूरा महीना कोऑपरेट किया अपने इलाके में, बच्चों के साथ हमें ये एक्टिविटी करने दी। अब लास्ट चीज़ जिसके लिए बच्चे बैठे हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपने आँखों से वो देखें। ये मंज़र 2 साल से हो रहा था, तरावी की ये इज्तिमा से पहले हम अमामा शरीफ बांध रहे थे। इस बार बच्चों के लिए कुछ अलग हमने रखा था। सारे बच्चों को हमने सर्टिफिकेट दे दिया है, उनको लाइन से बिठा दिया है। मैं जो है वो हमारे सारे वॉलंटियर से गुजारिश करूँगा कि जल्दी जितने बच्चे जगह पे बैठे हैं, उनके पास सर्टिफिकेट हैं, तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से उनको ये तोहफ़ा पेश करें। बच्चे जैसा हमने बिठाया था वैसे ही बैठे रहें प्लीज़, जैसा हमने बिठाया था। सर्टिफिकेट अपने हाथ में रखें। बच्चे अपनी जगह से ना उठें और बच्चे लोग खामोश रहें, अपनी जगह से उठे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मंज़र जो है देखने लायक है और ये जो माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल जो है देती हैं बच्चों को। आप दुआ करें और जो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हिस्सा लेते हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता करे। और हमारे एक और भी मुआविन जो है डॉक्टर अब्दुल कादिर काजी साहब, जो यहाँ पर लगनसरा में, बच्चे लोगों से गुजारिश है कि खामोश रहें। बच्चे खामोश हो जाएं, बेटा आप लोग खामोश हो जाएं। जो जहाँ पे डॉक्टर परवेज साहब का क्लिनिक था, वहाँ पर अभी डॉक्टर शाहीन क्लिनिक चलाती है। इनके शौहर डॉक्टर काजी अब्दुल कदीर साहब, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआविन हैं और बहुत मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इनका ताउन रहता है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और कौन कादरी इंटरप्राइजेस माशाल्लाह इन्होंने घड़ी का तोहफ़ा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए, रिज़्क़ में, इल्म में, अमल में बरकतें अता फ़रमाए। और जितने भी माशाअल्लाह लगनसरा मैदान के ख़ास तौर से पूरे लोग, अवाम और ख़वातीन, बच्चे, नौजवान, सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और सबकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें इखलास की दौलत अता फ़रमाए। सुबहान अल्लाह। ये बच्चों को प्राइज़ मिल रहा है, शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, ये खुशी की इंतहा है बच्चों की। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से ये दुनियावी जो है तोहफे इनको मिल रहे हैं, इस पे इतने खुश हो रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान की बरकतों से इतना माला माल फरमा दे कि इनकी दुनिया तो खुशहाल हो ही जाए, आखिरत भी खुशहाल हो जाए इंशाअल्लाह, और इनके सदक़े में हमारे भी खुशहाल हो जाए। सुभान अल्लाह। हाँ, अभी एक ऐलान गौर से समाअत करें आप लोग कि जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल जो है ईद और बकरा ईद पर, ईद उल फितर और ईद उल अजहा के मौके पर लगनसरा मैदान में नमाज ईद अदा की जाती है। तो इस साल भी इंशाअल्लाह ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी, जिसका वक्त होगा 7:45 बजे, 7:45, 7:45 पर ईद की जमात होगी इंशाअल्लाह। तो आप उस हिसाब से जो है तशरीफ़ ले आएँ लगनसरा मैदान में। ख़ास इसका ख्याल रखें, जिनको नहीं मालूम, जो लोग यहाँ पर मौजूद ना हो, उन तक भी ये बात पहुँचा दे कि 7:45 बजे इंशाअल्लाह ईद उल फितर की नमाज लगनसरा मैदान में अदा की जाएगी। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो सुन्नी दावत इस्लामी के मकतब चलते हैं पाक साइड पे, उसके एड्रेस भी आप नोट कर लें और 2 मिनट ज़रा तशरीफ़ रखिए। सलातो सलाम होगा, सलातो सलाम होगा, आप लोग तशरीफ़ रखिए, उसके बाद जाएं। पहला मकतब जो है लगनसरा मैदान के सामने ही परवेज डॉक्टर क्लिनिक के बाजू में चलता है, वहाँ बच्चों को भेजने की कोशिश करें रात में 9:30 से 11 बजे। एक मकतब नूरी मंजिल नमक वाली चाल के पास चलता है, वहाँ भेजने की कोशिश करें रात में 8 से 10। और एक मकतब जो है लिटिल फ्लावर स्कूल के पीछे चलता है, वहाँ भेजने की कोशिश करें 7 से 9 बजे। गुजारिश करूँगा साधु साहब के आप लोग खड़े हो जाए।
تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام حبیبی، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، سب سے اعلیٰ عزت والے، قلب و قہر و طاقت والے، سب سے اعلیٰ عزت والے، قلب و قہر و طاقت والے، حرمت والے، کرامت والے، حرمت والے، کرامت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، حبیبی تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، ہم سب کو تم نوری بناؤ، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، حبیبی تم پر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ پروردگار عالم، ملک بادشاہ، قادر بندہ نوازا، یا اللہ یہاں جو یہ محفل ختم قرآن اور تراویح میں قرآن کریم کا ختم کیا گیا ہے، یہ محفل منعقد کی گئی ہے، مالک و مولا اپنے فضل سے اسے قبول فرما، اس میں کچھ غلطیاں ہوں، خامیاں ہوں، اپنے حبیب کے نالائن کے صدقے میں اسے معاف فرما۔ یہاں جن جن لوگوں نے اس کو قائم کرنے میں جیسا بھی جو بھی تعاون دیا ہے، پروردگار عالم ان کے تعاون کو قبول فرما، اس کا بہترین بدل عطا فرما، اچھی روزی عطا فرما، نیک کمائی میں برکتیں عطا فرما، مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، دینی شاعر پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، مالک و مولا جب دنیا سے اٹھا، ایمان کی حالت میں اٹھا۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا بک یا کریم، اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین، اللہم ارحمنا وانت خیر الراحمین، اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار وادخلنا الجنة مع الابرار برحمتك یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار یا رحیم یا جبار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اہدنا بہدایت القرآن العظیم، اللہم ثبت اقدامنا على صراط المستقیم، اللہم اغفر لی ولوالدی ولأستاذی ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد